سمع سے سمع، نصر سے نصیرہ، ضرب سے ضربہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک زبان چینل کی نئی ویڈیو میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے آنے والے ناظرین سے میری گزارش ہے، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ عربی گرامر کے متعلق ہر معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہم نے کل کے سبق میں بات کی تھی کہ فعل کتنے قسم کا ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم نے یہ سمجھا کہ فعل کی 4 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ ماضی کو ہم نے پڑھا تھا، ماضی کی گردان بھی ہم نے پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جس طرح ہم نے ماضی میں پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے کام کا کرنا جس کو کہتے ہیں مثبت، اور ایک کام کا نہ کرنا جس کو کہتے ہیں منفی۔ نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، تو یہ معروف بھی ہے مثبت بھی ہے، اور ما نصرہ، نہیں مدد کی اس ایک مرد نے، یہ معروف ہے لیکن منفی ہے۔ اسی طرح آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مجہول۔ مجہول کا مطلب ہے جس میں کسی کام کا کیا جانا معلوم ہو، ایک ایک کرنا، ایک ایک کیا جانا۔ جیسے کھانا، یہ کام کرنا ہے، کوئی چیز کھائی گئی تو یہ کام کا کیا جانا ہے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ماضی کی وہ گردان جس میں کام کا کیا جانا معلوم ہو، جس کو کہتے ہیں ماضی مجہول۔ سب سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم جس طرح کہ ہمارے پاس پہلے گردان ہے نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، اس کو کہتے ہیں معروف۔ تو اس معروف سے ہم مجہول کے گردان کیسے بنائیں گے، سب سے پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے، اس کے بعد مکمل ہم فعل ماضی مجہول کی گردان پڑھیں گے۔ تو دیکھیے ہم نے یہاں پر لکھا ہے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ۔ اب قاعدہ کیا ہے، اس کو ہم پریکٹیکلی طور سے ہم آپ کو سکھائیں گے۔ دیکھیے ہمارے پاس ایک صیغہ ہے نصرہ، جو ہم نے گردان پڑھی۔ نصرہ کا ترجمہ مدد کی اس ایک مرد نے، گویا کہ یہ معروف ہے۔ اب ہم نے اس معروف کو بنانا ہے مجہول۔ آپ کو ایک ہی قاعدہ یاد رکھنا ہے، باقی جو بھی آپ کے پاس صیغہ ہو اس صیغے کو آپ اس قاعدے کے تحت مجہول بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں شروع سے نہیں، اس میں سب سے پہلے ہم نے آخر سے دیکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات 3 4 لفظ کا بھی ماضی ہوتا ہے، 5 لفظ والا کلمہ بھی ماضی ہوتا ہے، اس لیے ہم نے آخر سے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، آخر میں جیسا ہے ویسے ہی رہنے دینا ہے۔ آخر میں نصرہ، را زبر رات، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے۔ آخر سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کو دینا ہے زیر، اس پر زبر ہے، اس کو ہم زبر مٹا دیں گے، اس کو دے دیں گے زیر۔ اگر پہلے سے زیر ہو پھر زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر زیر نہ ہو تو پھر دیں گے اس کو زیر۔ پہلے سے زہر ہو، اس کی مثال ہے جیسے سمع، ہم نے گردان مکمل لکھ کے رکھی ہے، اس پر زبر زیر پیش ہم نے نہیں دیے، اس وجہ سے کہ پہلے ہم نے یہ سیکھنا ہے اس پر اعراب کیا آئے گا۔ تو ہم نے یہ سمجھا ہے آخر کو اس کے حالت پر چھوڑنا ہے۔ نصرہ تھا تو را زبر را، صاد پر زبر تھا تو اس کو آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دینی ہے۔ اگر زیر نہ ہو، اگر پہلے سے زیر ہو تو پھر زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے والا لفظ جو ہوگا اس کو دینا ہے پیش، جیسے اس کو بھی ہم دے دیں گے پیش۔ تو یہ بن گیا سمع سے سمع، یہ بن گیا نصرہ سے نصیرہ، آئے گا ضرب سے ضربہ۔ اسی طرح ہر گردان میں آپ کو سمجھنا ہے۔ تو گویا اب ہمارے پاس اعراب طے ہو گیا، اس کو پہلے نصرہ تھا، اب ہے نصیرہ، نصیرہ، نصیرو، نصیرت، نصیرتا، نصیرنا، نصیرتا، نصیرتما، نصیرتم، نصیرتی، نصیرتما، نصیرتن، نصیرتو اور نصیرنا۔ تو دیکھیے ہم نے پہلے ماضی معروف کی گردان پڑھی، اور اس کو کہتے ہیں ماضی مجہول۔ معروف کا مطلب جس میں کام کا کرنا معلوم ہو، مجہول کا مطلب جس میں کام کا کیا جانا معلوم ہو۔ ایک ہوتا ہے منفی جس کو کہتے ہیں کام کا نہ کرنا، ایک ہوتا ہے مثبت جس کو کہتے ہیں کام کا کرنا۔ کام کا کرنا معلوم ہو تو مثبت، کام کا کیا جانا معلوم ہو تو مثبت، کام کا نہ کرنا معلوم ہو تو منفی معروف، اور کام کا نہ کیا جانا معلوم ہو تو منفی مجہول۔ پہلے ترجمہ تھا مدد کی اس ایک مرد نے، اب اس کا ترجمہ ہوگا مدد کیا گیا وہ ایک مرد۔ اسی طرح مدد کیے گئے وہ 2 مرد، مدد کیے گئے وہ سب مرد۔ اسی طرح پوری گردان جس طرح ہم نے ماضی معروف میں ترجمہ کیا تھا، اسی طرح مکمل اس گردان میں بھی ترجمہ کریں گے۔